مجلس رضا و سلسلہ شہادت شہزادہ محسن ابن علی سے خطاب کرنا تھا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی اولاد علی پر صلوات. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین و مومنات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و اخیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. صاحبان علم و فکر، موالیان نقطہ با، سب سے پہلے میں خراجہ تحسین پیش کرنا چاہوں گا خیر العوان ٹرسٹ کو کہ جس کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ فرش عزائے جناب محسن بچھا ہوا ہے، اور بی بی سیدہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم انہیں ان کے اس لال کا پرسہ دیں کہ جس عقیدت سے ہم ان ایام میں جناب امام حسن جناب امام حسین کی شہادت مناتے ہیں، اسی عقیدت سے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بی بی کو ان کے اس لال کا بھی پرسہ دیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج میں اس فرش عزا سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا پیش کرتا ہوں کہ اے پروردگار، آج اس فرش عزا پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی مرادوں کو قبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں جناب محسن کے صدقے میں اولاد عطا فرما. جس کا رزق کم ہے وہ جب اس فرش عزا سے اٹھے اس کا رزق کثیر ہو چکا ہو. اور ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ اجازت. ذکر جن ہستیوں کا ہے وہ وقت سے پہلے کی ہے. اب کہاں تھی پتہ نہیں، اس مقام پہ تھی پتہ نہیں، کب سے تھی پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ فرشتوں کی محفل تھی، آدم کا مٹی سے بنا پتلا تھا، اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. جب تک روح پھونکی نہیں گئی تھی کوئی سجدے میں نہیں گرا تھا. کیونکہ سجدہ اس آدم کے پتلے کو نہیں تھا بلکہ سجدہ اس نور کو تھا کہ جو روح کی صورت میں آدم کے پتلے میں پھونکا جا رہا تھا. نور پھونکتی ہی سب کے سب سجدے میں گر گئے. اب ایک دن جناب آدم پریشانی میں آئے، آ کے فرمانے لگے کہ خدایا یہ فرشتے تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی نوری مخلوق ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ مجھے میری پشت سے سجدہ کرے، یہ مجھے میری پشت سے سجدہ کرے. کچھ ایسا کر کہ یہ مجھے میری پشت سے سجدہ نہ کرے. اب خدا نے اس نور کو آدم کی پیشانی میں عطا کیا. اب پھر کچھ دنوں بعد جناب آدم آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ خدایا یہ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ خدایا یہ جو فرشتے ہیں یہ اس نور کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن میں اس نور کی زیارت سے محروم رہ جاتا ہوں. کچھ ایسا کر کہ میں بھی اس نور کی زیارت کر لوں. خدا نے کہا آدم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. آدم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، خدا نے اس نور کو آدم کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ نور پہلے آدم کی
پیشانی میں تھا تو ایک تھا، ہاتھ میں آیا، پانچوں انگلیوں میں تقسیم ہوا، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کی تعریف کرنا چاہیں تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر سمیٹ دو تو محمد بنتا ہے، اور اگر بکھیر دو تو پنجتن کا نور بن جاتا ہے۔ درود پڑھیے بلند آواز میں، اللہم صلی اللہ۔ اب ایک دن جناب شاہ شمس تبریز علی کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جانتے ہیں نا آپ سب شاہ شمس تبریز کو؟ کون ہے شاہ شمس تبریز؟ کہ جنہوں نے جلتے ہوئے سورج کے سامنے سالوں عبادت کی ہے۔ آپ علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، اتنے میں ہی ایک شخص اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ جناب شاہ شمس تبریز یہ علی کب سے تھے، کہاں تھے، کس مقام پہ تھے؟ آپ نے جواب دیا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی، علی تھا۔ اب میں اپنے ایک مصرع کہوں گا، آپ کو صرف علی تھا کہنا ہے، اور ایسے کہنا ہے کہ آسمانوں پہ جہاں بھی جبرائیل موجود ہو وہ اس امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائیں۔ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی، نہیں ایسے نہیں، یہ حق نہیں ہے کہنے کا، سب مل کر اور بلند آواز سے کہیں، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی، نہ ان کے پیغام نہ ہولی تھی، دادا کا دعائیں تھی نہ جھولی تھی، خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی، یسرب کا نہ مکہ نہ مدینہ کا علی تھا، نہ نوح نہ ان کا سفینہ کا علی تھا، عابد نہ عبادت کا کرینہ کا علی تھا، مرجان نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا، مرجان نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا۔ اب ہر کسی سے علی کی فضائل برداشت نہیں ہوتے، یا تو ملائک کر سکتے ہیں یا علی کے چاہنے والے۔ اب اسی مجمع میں سے ایک اٹھ کے جل کے کہنے لگا کہ ارے طے تو کر لو، علی کب سے تھا؟ چاند نہیں تھا علی تھا، سورج نہیں تھا علی تھا، نبی نہیں تھے علی تھا، ولی نہیں تھے علی تھا، جبرائیل نہیں تھے علی تھا، قرآن نہیں تھا علی تھا، طے تو کر لو علی کب سے تھا؟ جلال آ گیا، آنکھیں لال ہو گئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ ان کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، دادا کا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زبان کچھ بھی نہ بولی تھی علی تھا، یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ کا علی تھا، نہ نوح نہ ان کا سفینہ کا علی تھا، عابد نہ عبادت کا کرینہ کا علی تھا، مرجان نہ مرنا تھا نہ جینا کا علی تھا، مرکوت مارتے نہ بولنا کا علی تھا، ملکوت مارتے نہ بولنا کا علی تھا، واحد اسی واحد کا تجلی کا علی تھا، اس وقت علی تھا کہ جب اللہ کا علی تھا۔ تو اے امام بارگاہ کے بچوں، اے انچولی کے بچوں، میں تمہیں بتاؤں علی کون ہے، جس کی چاہے ولادت کو تعمیر کرنے والے معماروں کو خدا اجرت میں نبوت عطا کر دے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی چاہے تو ملنگ کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہ چاہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہ جائیں گے، زندگی گزر جائے گی، سمجھ نہ آئے گا کہ علی کیا ہے۔ اب بھائی یہ کھلا ہوا پنجہ، یہ چمکتا ہوا پنجہ آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ غدیر میں خیمہ نبی نے لگایا تھا، اس میں علی کو بٹھایا تھا۔ آؤ مسلمانوں بیعت کرو، میرے مولا نے ہاتھ بلند کر کے بیعت کی تھی، اب جان لیجئے میرے مولا نے ہاتھ بلند کر کے بیعت لی تھی۔ ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، بیعت ایسے ہوتی ہے تبھی تو جب ہم حیدر حیدر کرتے ہیں، ہم حیدر حیدر یوں نہیں کرتے، ہم ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر کرتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک منظر تاریخ نے ایک بار پھر دیکھا۔ مدینے میں علی کا گھر ہے، چاروں جانب سے مسلمانوں نے علی کے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور چلا چلا کے کہتے ہیں، یا علی خلافت کو قبول کیجئے، یا علی خلافت کو قبول کیجئے۔ میرے مولا خلافت کو قبول نہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ یا علی اگر آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا تو ہم روز محشر رسول خدا سے شکایت کریں گے۔ اب ادھر علی نے یہ سنا، علی گھر سے باہر آئے، آپ بیعت کرنا چاہتے ہو؟
हुकूमत देना चाहते हो, खिलाफत देना चाहते हो, तो कल मस्जिद में आना। अब अगले दिन मस्जिद नबवी मुसलमानों से कच भरी हुई, एक के पीछे एक मुसलमान है। अब मैं मंजर पेश कर रहा हूँ, आपकी निगाहें मेरी निगाहों से जुड़ी रहनी चाहिए है, और जितने लोग बाहर खड़े हुए हैं उनके कान मेरी आवाज से जुड़े रहने चाहिए है। मैं आपको इस इमाम बारगाह से वहां मदीने में लेकर जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अली का खुतबा। बस शर्त यह है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब अगले दिन मस्जिद नबवी मुसलमानों से खच भरी हुई है, सब अली का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही शोर उठा, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। मजमा काई की तरह छटना शुरू हुआ, मेरा चूमते हुए मिंबर की जानिब बढ़ना शुरू हुए। इधर अली ने अपना पहला कदम मिंबर की पहली सीढ़ी पे रखा, मुसलमानों की आंखें उबल कर बाहर आ गई। इधर अली ने अपना दूसरा कदम मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे रखा, मुसलमान अपनी उंगलियां चबाने लगे। इधर अली ने अपना तीसरा कदम मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे रखा, मुसलमान अपनी उंगलियां बातों में दाब के खड़े हो गए कि ये अली ने क्या कर दिया। अब अली मिंबर पे गए, अली ने कलाम करना शुरू किया कि अरे क्या बात है, हैरत में गिरफ्तार देख रहे हो, ये तो लकड़ी का मिंबर है, ये वो कदम है जो दोषे रिसालत पे सवार हुए हैं। और हर बात का वजन उसके कलाम करने वाले से होता है। अगर खुदा कहे तो कुरान होता है, मुस्तफा कहे तो फरमान होता है, और कुल्ले ईमान कहे तो ईमान होता है। जी अब बहुत सी हुकूमतें गुजरी हैं, आदम के दौर से लेकर अब तक कई हुकूमतें गुजरी हैं, लेकिन हर हुकूमत में ना जहन में सुकून था, ना दरबार में सुकून था। लेकिन अली की वो वाहिद हुकूमत थी कि जिसमें सुकून था। अली की 4.5 साल हुकूमत वो हुकूमत थी कि जिसमें ज़हनों में भी सुकून था, दरबार में भी सुकून था। अब खुदा ही इरशाद फरमाता है कि हम हर दौर में अली को भेजेंगे। अली पर्दे में जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। आपने मछली को देखा है ना, देखा है मछली को, सबने मछली को देखा हुआ है। पानी में जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो बीवी ने कहा है कि जो यूसुफ ज़हरा होगा, जो वारिस जुल्फ़िकार होगा, जो अली वक्त होगा, वो पर्दे में जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाके फिर वापस आएगा। और हमारे इमाम जो गैबत के पर्दे में है, कल जुम्मे का दिन है, कल सब इमाम को कहेंगे, इमाम को बुलाएंगे बाद नमाज फजर, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, आप भी जाइएगा, आप भी अपने हाथ को बुलंद करके कहिएगा, आजा के तेरे साथ सभी करबला चले, लब्बे सजा के नादे अली की दुआ चले, ले ले कफन के वास्ते खाके शिफा चले, हम सारे तेरे साथ अभी करबला चले, आखिर तू ज़ाहिरों का मुकद्दस इमाम है, आजा आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। और अगर पूछे कि अरे बुला तो रहे हो, ये बताओ इस्तकबाल कैसे करोगे, ये बताओ आओ कैसे, तो जवाब दीजिए, आ इस तरह के मरकज़े एहसास साथ हो, आ इस तरह के मरकज़े एहसास साथ हो, सदियों से जिसकी दीद को है प्यास साथ हो, करार के जलाल का काश साथ हो, लेना है इंतकाम तो पास साथ हो, तलवार उसके पास भी अब बेनयाम है, आजा आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। मदीने में अली मिंबर रसूल पे बैठे, मुसलमान चारों जानिब से अली को घेर के बैठे हुए हैं, अली का खुतबा सुन रहे हैं। अब अली ने कुछ अरसे बाद अली कूफे पहुंचे, मदीने से कूफे। अब अली कूफे के मिंबर पे पहुंचते हैं, अली रोजाना मिंबर पे जाकर अपने खुतबे सुनाते हैं। अब एक दिन आप मिंबर पे बैठे थे, एक जानिब हसन थे, दूसरी जानिब हुसैन थे। इतने में ही एक शख्स आया, आपका मोमिन था, चाहने वाला था, आगे कहने लगा कि इमाम मुझसे एक गुनाह हो गया है, मौला मुझसे गुनाह हो गया है। अब मौला ने पूछा कि क्या किया है, कि लगा कि मौला मैंने चोरी कर ली है, लेकिन मजबूरी में।
اب ہم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ چوری کی ہے لیکن مجبوری میں، اب جو گناہ ہے وہ اگر مجبوری میں کیا جائے تو اس کی سزا عادی ہو جاتی ہے۔ اب علی نے اب جو لوگ کھڑے ہوئے تھے مولا کے تھے ان سے کہا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو، اس کے ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کی انگلیاں کاٹ دو، اور ساری انگلیاں نہیں کاٹنی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی ساری انگلیاں کٹ جائیں پھر یہ تو نکارا ہو جائے گا، اس گھر پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے یہ، اور اس کے بچے بیوی کیا کریں گے، یہ کیا کرے گا، یہ کیا نوکری کرے گا۔ تو جو صرف بندے کا نہ سوچے، جو بندے کا تو سوچے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اہل کا بھی سوچ کے فیصلہ کرے، اسے علی و مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تبھی امام نے کہا کہ اس کے صرف کسی ایک ہاتھ کی انگلی کاٹو، ایک ہاتھ کی انگلیاں کاٹو۔ اب وہ لے کر گئے، اس کی 5 انگلیاں کاٹی ایک ہاتھ کی۔ اب اس جو ہاتھ بچ گیا تھا اس نے تمام انگلیوں کا اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھایا، اب واپس جانے لگا۔ اب جو بغض علی رکھتے ہیں نا وہ علی کے چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں چپتے ہیں، کہیں نہ کہیں علی کے چاہنے والوں کو ڈنک مارتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی وہاں بھی بہت سے موجود تھے۔ اب جیسے وہ باہر آیا ایک نے تنزیہ کہا، کس نے انگلیاں کاٹی ہیں؟ اب ایک ہوتا ہے تنزیہ کہنا، ایک ہوتا ہے حیران ہو کے کہنا، حیران ہو کے کہنا کہ کس نے انگلیاں کاٹی ہیں، کیا کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے تنزیہ کہنا، یعنی دوسرے پہ ڈھال کے کہنا۔ اس نے تنزیہ کہا تھا، کس نے انگلیاں کاٹی ہیں؟ اس نے کہا خاموش، اس نے انگلیاں کاٹی ہیں کہ جس کا ہاتھ دستے یمن ہے۔ اب آگے بڑھا، پھر کسی نے کہا کس نے انگلیاں کاٹی ہے؟ اس کو کہا خاموش، اس نے انگلیاں کاٹی ہے جو تیرا بھی مولا ہے، جو میرا بھی مولا ہے۔ آگے بڑھا، پھر وہی سوال ہوا، پھر ایک اور جواب دیا، اس نے انگلیاں کاٹی ہے جو تیری قبر میں بھی آئے گا، جو میری قبر میں بھی آئے گا۔ اب آگے بڑھا، پھر ایک نے یہی سوال کیا، پھر جواب دیا کہ اس نے انگلیاں کاٹی ہے جو غدیر کا مولا ہے۔ پھر آگے بڑھا، پھر ایک نے سوال کیا، پھر سے وہی۔ اب جلال آ گیا، جلال میں کہنے لگا کہ اس نے انگلیاں کاٹی ہے جو نفس مصطفیٰ ہے، جو نبی کے دوش پہ سوار ہو کے کعبے میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس نے جواب دیا، جلال نے کہا، اپنی انگلیوں کو ہوا میں پھینکا، پھینک کے جانے لگا۔ اب وہیں سے امام کا اور مومن گزر رہا تھا، فوراً سے امام کے اپنا مسجد میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا، امام آپ کے فضائل سن کے آ رہا ہوں، آقا آپ کے فضائل سن کے آ رہا ہوں۔ اب جانتے ہیں مولا کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں سے واقف ہو اسے امام کہتے ہیں، اور یہ تو علی ہے۔ اب علی مسکرائے، پوچھا کہ کس سے سنے ہیں؟ تو پہلے کہنے لگا کہ امام ابھی آپ نے کسی کی کیا انگلیاں کاٹی ہیں؟ امام نے جواب دیا، ہاں کاٹی ہیں۔ کہنے لگا، امام وہی شخص تھا کہ وہ آپ اس کی انگلیاں کٹ چکی ہیں لیکن فضائل سنایا جا رہا ہے، آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اب علی مسکرائے، حسن کو دیکھا، کہا حسن، کہا جی بابا، کہا حسن بھائی کو بلا کے لاؤ۔ اب علی جس مٹی سے بنے مجسم کو حسن کا بھائی کہہ دے، اس کی تو یہاں بھی نوکری پکی وہاں بھی نوکری پکی۔ اب حسن پہنچے، کہا آپ کو بابا نے یاد کیا ہے۔ اب آئے خوشی خوشی، کہا جی مولا۔ امام نے کہا کہ کیا کر رہے تھے، کیا سنا رہے تھے؟ کہا مولا کچھ نہیں، لوگ طنز کر رہے تھے کہ کس نے انگلیاں کاٹی ہیں، میں نے بھی بتا دیا کہ علی نے انگلیاں کاٹی ہیں، مرتضیٰ نے انگلیاں کاٹی ہیں، میرے مولا نے انگلیاں کاٹی ہیں۔ امام نے کہا اچھا میں اپنا کرم کر دوں۔ اب دونوں شہزادے مسکرائے۔ اب امام نے کہا کہ قریب آؤ، قریب آیا، کہا جی مولا۔ فوراً سے امام نے کہا کہ اپنا والا ہاتھ آگے بڑھا جس کی انگلیاں کٹی ہیں۔ فوراً سے ہاتھ بڑھایا، اس نے انگلیوں سے خون بہ رہا تھا ہاتھ سے پورا، کیونکہ انگلیاں کٹ چکی تھی۔ امام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ اب یہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ۔ اب مٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ آیا۔ اب علی نے دعا کی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں علی مرتضیٰ، میں علی اسد اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جہاں بھی موجود ہو تم فوراً میرے یہاں دربار میں حاضر ہو جاؤ۔
کوئی زمین پہ دیکھتا تھا، کوئی دائیں دیکھتا تھا، کوئی بائیں دیکھتا تھا، کوئی آگے دیکھتا تھا، کوئی پیچھے دیکھتا تھا. اتنے میں ہی سلمان نے کہا کہ یہ فرش والے نہیں ہیں، یہ عرش والے ہیں. آسمان کی جانب دیکھو. اب جو اوپر دیکھا، اب کہیں اوپر سے انگلی آتی ہے، کہیں دائیں سے انگلی آتی ہے، کہیں بائیں سے انگلی آتی ہے. پانچوں انگلی آئی، جیسے ہی امام نے ہاتھ ہٹایا اس کے ہاتھ پہ انگلیاں آ کر جڑ گئی. اب واپس جانے لگا. اب جب واپس جانے لگا تو وہ لوگ حیرت ہو گئے. حیرت میں پوچھنے لگے کس نے انگلیاں جوڑی، کس نے انگلیاں جوڑی؟ کہا علی نے انگلیاں جوڑی ہے. پھر علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ علی نے انگلیاں جوڑی ہے، علی نے انگلیاں جوڑی ہے. لیکن عزادارو، یہی مسلمان تھے. مدینے میں علی کا گھر تھا، چاروں جانب سے گھیر کر دروازے پہ چلا چلا کے کہتے تھے کہ یا علی باہر آ جاؤ، علی باہر آ جاؤ. ایک مرتبہ بیوی نے آواز سنی، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کس کو باہر بھیجو؟ کہا علی کو باہر بھیجو، نہیں تو دروازے پہ آگ لگا دیں گے. بیوی کو یقین نہ آیا. بیوی نے پھر پوچھا کہ کیا تم اس در کو آگ لگا دو گے کہ جہاں ملک الموت آ کے 3 بار آتا ہے، جہاں ملک الموت آ کے سوال کرتا ہے، جہاں فرشتے سجدے کرتے ہیں؟ کہا ہاں، ہم اس در کو آگ لگا دیں گے. اب سیدہ نے در کو تھاما ہوا تھا. ایک مرتبہ جلتی ہوئی لکڑیاں آئی، در کو آگ لگائی گئی، اندر دھواں آنا شروع ہوا. اب ایک مرتبہ جو دروازہ گرا نا، نیچے زمین ہے، زمین پہ سیدہ پہ دروازہ، اور جلتے ہوئے دروازے پہ مسلمان بیوی کے شکم میں آ لگی. ایک مرتبہ بیوی نے اپنی پڑے کے کہا کہ فضا میں محسن شہید ہو گیا. اے عزادارو، ایک غربت سناؤ امام کی کہ امام نے محسن کو کہیں جنت البقیع میں دفن نہیں کیا. جانتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں، حسین کو سلام کرتے ہیں کربلا کی جانب، حسن کو سلام کرتے ہیں بقیع کی جانب دیکھ کر، لیکن ہے